توحید اسلام چینل کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں برائی کو کوئی برائی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ دماغوں میں فتور اور دلوں میں نفرت اتنی بھر چکی ہے کہ اب غلطی کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہے۔ ہم اپنے گھروں کے سامنے برساتی پانی کے نکاسی والے نالوں میں خود کوڑا کرکٹ پھینک کر بند کر دیتے ہیں، لیکن گالیاں متعلقہ اداروں کو دیتے ہیں۔ بجلی چوری کرنے کے لیے الیکٹریشن کو پیسے دے کر بلاتے ہیں، لیکن گالیاں وابڈا والوں کو دیتے ہیں۔ اپنی خوشیاں منانے کے لیے گلیوں اور سڑکوں پر کناتے لگا کر لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ یہ منافقت آخر کیوں؟ آپ مذہب اسلام کو تو ایک سائیڈ پہ چھوڑ دیں۔ اسلام تو نام ہی یگانگت کا ہے اور دوسروں کے لیے مٹ جانے کا نام ہے، لیکن کیا اس کے علاوہ بھی دنیا کے کسی مذہب میں ایسا کرنا جائز ہے کہ بندر کی طرح اپنے کیلے کے لیے آپ پورا کا پورا درخت ہی کٹوا دیں؟ کیا ہم نے بزرگوں کا کہنا ماننا چھوڑ دیا یا ہماری تربیت میں کمی آ گئی ہے؟ ہم میں برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے یا ہم نے اپنی دنیا محدود کر لی ہے؟ ہماری معاشرتی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کیا ہم نفسیاتی مریض تو نہیں بن چکے؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ کل شاہی باغ سارے عوام کے لیے کھلا ہوگا اور تمام لوگ اس کے پھلوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے، لیکن آخر پر اپنی ماہرانہ رائے سے سب آگاہ کریں گے۔ لوگوں کا یہ سننا تھا کہ بھاگم بھاگ پہنچ گئے۔ سب لوگوں نے جی بھر کر پھل کھائے، لیکن ایک چیز سب نے نوٹ کی کہ باغ کو کافی دنوں سے پانی نہیں لگایا گیا تھا اور کچھ پودوں کی تو گوڑی ہونا بھی باقی تھی۔ اب جو لوگ باہر نکل رہے تھے وہ تو بادشاہ سلامت کی شان میں قصیدے پڑھتے جا رہے تھے کہ واہ بادشاہ سلامت، واہ کیا شان ہے شاہی باغ کی، اور اس میں لگے ہوئے پھلوں کا تو ذائقہ ہی نرالا ہے۔ کیونکہ آج کل دور ہی خوشامد اور جھوٹی تعریفوں کا ہے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو بادشاہ سمجھا کہ اب باقی کوئی نہیں بچا، لیکن اتنے میں ایک شخص دور سے آتا ہوا نظر آیا جو کہ گرد سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ نزدیک آیا تو نظر آیا کہ وہ تو پسینے سے بالکل شرابور ہے۔ اس شخص نے بادشاہ سلامت کو سلام کیا اور بتایا کہ معذرت بادشاہ سلامت، مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، لیکن دراصل وجہ یہ ہے کہ باغ کو پانی کی بہت سخت ضرورت تھی اور ساتھ سے نالا گزر رہا تھا۔ لیکن جب میں نے غور کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کچھ پودوں کو گوڑی کی اشد ضرورت ہے، لہذا پہلے میں نے گوڑی شروع کر دی اور ساتھ ساتھ باغ کو پانی لگانا بھی شروع کر دیا، جس کی وجہ سے مجھے تھوڑی دیری ہو گئی، لیکن الحمدللہ اب میں وہ کام کمپلیٹ کر کے آ گیا ہوں۔ بادشاہ اس کی حقیقت پسندی اور کام سے بہت خوش ہوا اور اس کو بھاری انعام سے نوازا۔ سامعین، یہ مثال ہمارے سامنے بالکل روزے روشن کی طرح عیاں ہے۔ دراصل ہماری نظر میں صرف اور صرف پیسہ ہی سب کچھ ہے، اور آج کل ہر شخص صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے اور اس امیری کا راز اس کے علاوہ کسی کو نہ ملے۔ کام کرنے سے تو ہمیں ویسے بھی موت پڑتی ہے، اگر کسی کو نیند سے اٹھایا جائے تب بھی اسے یہ گوارا نہیں ہوتا۔ ہمیں تنقید کرنا تو آتی ہے، لیکن کوئی بھی اپنی اصلاح کے لیے تیار ہی نہیں۔ سامعین، معذرت کے ساتھ لیکن ہم سب گفتار کے غازی ہیں، لیکن کردار کے غازی بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ میں باقیوں پر تنقید تو کر سکتا ہوں، لیکن اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار کبھی نہیں ہوں گا۔ حکومت ہمیں اسپتالوں کے ایمرجنسی کے لیے جنریٹرز تو مہیا کر دیتی ہے، لیکن ہم اگر اس کا فیول بیچ دیں تو یہ حکومت کا قصور تو نہیں ہے۔ ہمارے سرکاری دفاتر اور اداروں میں کام کرنے والے لوگ کام کی بجائے گپ شپ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملکی حالات بہتر نہیں ہوتے۔ ٹیچرز کہتے ہیں نظام تعلیم ٹھیک نہیں ہے، وزیر کہتے ہیں حکومتی معاملات غلط لوگوں کے ہاتھوں چلے گئے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں میڈیسن ٹھیک نہیں ہے، جج صاحبان کہہ رہے ہیں کیسز بہت زیادہ پینڈنگ میں ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں،
اگر آپ بھی صرف شکایت کریں گے، ایک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے سسٹم کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کریں گے، تو معاشرے کی اصلاح کے لیے عملی اقدامات کون اٹھائے گا؟ یہی حال ہمارے پرائیویٹ سیکٹرز کا بھی ہے۔ گاڑی کا میکینک ہو یا مکان بنانے والا مستری، ترکان ہو یا باورچی، پلمبر ہو یا لوہار، پراپرٹی کا کاروبار کرنے والا کوئی انویسٹر ہو یا گاڑیوں کی لین دین کرنے والا انسان، کسائی ہو یا کاشتکار، میل کا مالک ہو یا فیکٹری کا اونر، سب کے سب صرف اور صرف پیسے کی دوڑ میں سبقت لے جانے کے چکروں میں ہیں، اور بس ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا ہے، پیسہ پیسہ اور پیسہ۔ یہی غفلت اور لاپرواہی ہمیں آگے لے جانے کی بجائے پستی کی طرف لے جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ عوامل ہیں جو ہماری منافقت کو ہوا دیتے ہیں، ہماری آپس کی رنجشیں، لڑائیاں اور ذاتی مفادات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے ان اقدامات سے ملک اور مذہب پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ خدا کے لیے دلوں کو صاف کریں، اللہ کے ساتھ اپنا ایک رشتہ بنائیں، اپنے دل کا میل ختم کریں، اس پر سے زنگ اتاریں، پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں کیسے آتی ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔